بہت اچھا ہے, سیرت کا جمال بھی بہت اچھا ہے, کیریکٹر اتنا حسین ہے کہ کسی نے فاطمہ کے آنچل کو نہیں دیکھا, چہرہ تو دور کی بات ہے, کبھی آنچل جو سر پہ رکھا سیدہ کائنات نے, دنیا کی کسی نگاہ نے فاطمہ کے آنچل کو نہیں دیکھا, حتیٰ کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو فاطمہ کہتی ہے پیارے سرتاج علی میں غسل کر چکی ہوں, نہانے کی ضرورت نہیں ہے, چند لمحوں میں میری موت آئے گی, آپ جنازہ پڑھائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ میری جنازہ رات میں پڑھائیں اور رات میں مجھے دفن کریں. مولا کائنات نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں. ذرا تصور تو کریں, جنازہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ نیچے کھاٹ ہوتی ہے, اس پہ سلاتے ہیں, پھر اوپر سے چادر لپیٹ دی جاتی ہے, کالی چادر ہو یا ہری چادر ہو, جو بھی, جنازے کے اوپر کھاٹ کے لپیٹ کر پھر ہم اپنے جنازے کو قبر تک لے کے جاتے ہیں. مگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا تقویٰ بول رہا ہے, کردار کے اجالے بول رہے ہیں, سیرت کا جمال بول رہا ہے, احساس کی پاکیزگی بول رہی ہے, نگاہوں کی حیا آواز دے رہی ہے, زبان کا تقدس بول رہا ہے اور دل کی عظمتیں بول رہی ہیں. علی خبردار, میرے جنازے کو اگر لے جاؤ گے تو رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر جنازے پہ نہیں پڑے. فاطمہ کی سیرت دنیا کے ہر مسلمان شہزادی کے لیے سبق ہے. مگر اب نکاح کی محفل تو چھوڑ دیں, ہلدی شروع ہوتی ہے تو ہلدی جیسا کپڑا ہونا چاہیے, اور اس میں بھی نہ جانے کتنی رنگینیاں ہوتی ہیں, کتنے مرد آتے اور جاتے ہیں, انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ان کے حسن کو کتنے لوگ چرا کے جا رہے ہیں, اور ان کے دامن عظمت پر اور ان کے دامن پاکیزگی پر کتنے بم چھوڑے جا رہے ہیں, انہیں احساس نہیں ہے. کاش کہ فاطمہ کی یہ کنیزیں اپنی عظمت سمجھیں, اپنی حیا سمجھیں, اپنا تقدس سمجھیں اور اپنی زندگی کی پاکیزگی کو محسوس کریں. ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا محتاج ہے, نہیں, ارے اتنی بااختیار فاطمہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ دے تو اللہ جنت سے کھانے بھیج رہا ہے. اتنی پاکیزہ, اتنی بااختیار. مگر یہ جو ہو رہا ہے اپنے بابا جان اور اپنے نبی کی امت کی بیٹیوں اور شہزادیوں کے لیے کہ تم ہی ہو جو جنت میں جاؤ گی, مگر جنت میں جانے سے پہلے تمہیں اپنا یہ کیریکٹر بنانا ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نکاح بڑا پاکیزہ عمل ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے جو نکاح کرنے جا رہا ہے پہلے یہ تلاش کرے کہ میں جس کو دلہن بنا کے لا رہا ہوں اس کا کردار کتنا حسین ہے, اس کا کیریکٹر کتنا حسین ہے, اس کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے. آخری بات, اب آپ دیکھیں, ہم تلاش کرتے ہیں بلڈنگ, ہم تلاش کرتے ہیں فور ویلر, ہم تلاش کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی والا کتنا مضبوط ہے اور کیا کیا دے گا. لیکن آئیے نبی رحمت کے جانثار صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم عمر ہے. کون عمر؟ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اگر جبریل 1500 سال تک میرے عمر کی تعریف کرے تو ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لیکن مٹھائی بھی آ گئی ہے, اب بس 2-4 منٹ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک بیٹا ہے, اس کے لیے دلہن تلاش کرنے, چلے تلاش کرنے, لیکن اس نیت سے نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں مدینے میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. دیکھتے دیکھتے ایک گھر کے قریب پہنچے, آواز آئی گھر سے, ماں کہتی ہے بیٹی پانی دودھ میں ملا دو, دودھ زیادہ ہو جائے. رات کی تاریکی ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا.
बेटी ने जवाब दिया, अम्मी जान ये सच कह रही हैं, दरवाज़ा भी बंद, खिड़कियां भी बंद, रात के 3 बज रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, मगर यकीन जाने कोई देखे ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। अगर मैं दूध में पानी मिला देती हूँ तो जमाना नहीं देखेगा, खालिक़े जमाना देखेगा, दुनिया नहीं देखेगी, खालिक़े दुनिया देख रहा है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। आवाज आ गई हजरत उमर के कान तक। आए घर, बीवी को जगाया, फरमाया तुम्हारे बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर लिया। का घर देखा, का नहीं देखा, महल देखा, का नहीं देखा, का क्या देखा, का हुस्न देखा, का वो भी नहीं देखा, का क्या देखा, उसके दिल का हुस्न देखा है, उसके निगाहों की पाकीज़गी देखी है, शरीयत का जमाल देखा है, और अज़मतों के ऐसे मीनार देखे हैं कि अगर वो बेटी मेरे घर दुल्हन बन के आएगी तो उमर का घर जन्नत बन जाएगा। और ले आए उस बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बना, उन्हीं के शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज है। बहरहाल बात बड़ी लंबी होगी और वक्त नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम और आप जिस मजहब से रिश्ता रखते हैं इससे अच्छा कोई मजहब नहीं, लिहाजा वही करें जो कुरान कह रहा है और जो मेरे नबी कह रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको निकाह की महफिलों में और निकाह की जो भी लवाज़िमात हैं उसमें इस्लाम और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होते हैं, सलातो सलाम।